بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین کب روتی ہے؟ مومن کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ایک سے اعمال اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور دوسرے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو دونوں اس پر روتے ہیں۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا کہ کیا مومن کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں؟ آپ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زمین اس بندے پر کیوں نہ روئے جو زمین کو اپنے رکوع و سجود سے آباد رکھتا تھا، اور آسمان اس بندے پر کیوں نہ روئے جس کی تسبیح و تکبیر آسمان میں پہنچتی تھی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انسان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آوازیں جن و انس سے پوشیدہ رکھی ہیں۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو موقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع ایسا ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے اور پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتے ہوئے پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے میں اس کو نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، تو تھوڑا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے، بے ایمان فعل اور جرم شنی ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا پاس نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم، بے حیثیت، جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو، اس جرم شنی اور حرکت قبیحہ کے ارتکاب کا مجرم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبھی اور دوسرے مقاصد کے اعتبار سے بھی کبھی تر ہے اور ہزار بار لائق مذمت ہے۔ افراد کے روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کی بھی منافی ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی مرتبے کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اسے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ رب العزت کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قوم قحط میں گرفتار ہو گئی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان زانی پر لعنت کرتے ہیں، زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو جہنمیوں کو ایذا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے 6 باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس عمل کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا،
اپنے حساب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرط یہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ فرمایا کہ جب کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے تو اس کی قبر میں 20,000 سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹی تقریریں کرنے والا، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، جس کا نام حاویہ ہے۔ اسے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈالا جائے تو وہ اسے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے قاتل کا ٹھکانہ دوزخ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنے برے جرم ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا برا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا کوئی طبقہ اس میں ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل میں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب۔